ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور اسلام کو ایک آئینہ دکھایا. آئینے میں ایک درمیان میں ایک نقطہ سا تھا. حضور نے پوچھا جبرائیل سے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مزید ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مزید ہے. فرمایا یہ مزید کیا ہے؟ تو مزید جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہ جنت میں ایک مقام ہے, یہ بہت بڑا مقام ہے, یہ بہت بڑا میدان ہے. اتنا بڑا میدان ہے کہ فرمایا کہ اس میدان کی پورے میدان کو ابھی تک میں بھی پہنچ نہیں سکا, اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا, اس کی لمبائی اور چوڑائی تک نہیں پہنچ سکا. حالانکہ جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے کہ ان کا سر, ایک مرتبہ حضور نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا تو فرمایا سر آسمانوں سے اوپر جا رہا, ایک بازو کو پھیلا دیں تو مشرق اور مغرب ڈھپ جائے. ایک ساتھ کے اندر وہ کہاں کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں, لیکن فرمایا کہ اس میدان کو میں بھی نہیں پہنچ سکا. یہ میدان, اس کو میدان مزید کہتے ہیں. اور فرمایا کہ اس میدان مزید میں کیا ہوگا؟ اہل جنت جب جنت چلے جائیں گے اور جنت چلے جانے کے بعد پھر اللہ کا ایک دربار لگے گا اس میدان مزید کے اندر. عرش لایا جائے گا, کرسی لائی جائے گی, انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں آئیں گی اور دائرے کی شکل میں فرمایا بیٹھیں گے انبیاء, اور انبیاء کے ساتھ ان کی امتیں بھی بیٹھ جائیں گی. اور اس میدان کی خوبصورتی جبرائیل علیہ السلام نے بہت زیادہ بیان فرمائی. فرمایا اس کے پیچھے قمقمے بھی ہوں گے. اب اس میدان کا کیا شان ہوگی. فرمایا کہ جب اللہ پاک اس میں اپنی رحمت, فضل اور شفقت کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے اور پھر اہل جنت سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیا مزید انعام دیا جائے, تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں اپنی رضا عطا کر دے. تو اللہ پاک فرمائیں گے اگر رضا نہ ہوتی تو آپ کو جنت میں نہ بھیجتا. راضی تھا اس لیے جنت میں بھی بھیجا ہے, اور راضی تھا اس لیے آج یہاں بھی. تو کہیں گے جنت میں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں مزید جو مانگنے کی ہے, ہم کیا مانگیں اللہ پاک سے. تو پھر ان کو حکم ہوگا جاؤ علماء سے پوچھ لو آپ کو کیا مانگنا چاہیے. اس میں ایک بات میں نے بتانی تھی. ابھی مولانا صاحب نے آتے آتے میری توجہ اس جانب مبذول کروائی. تو کیا کہیں گے اللہ پاک, جا کر کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو کہ وہ کیا چیزیں آپ کو مزید مانگنی چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علماء سے جنت میں بھی آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے. علماء سے آپ جنت میں بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. اور اگر دنیا میں علماء سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو گے نا تو ضلالت اور گمراہی کی گھاٹیوں کے اندر ٹامک ٹوئیاں کھاتے پھرنا ہوگا. اس لیے اہل علم کی قدر کرو, ان سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہوتا. جنت میں بھی اہل علم کی ضرورت پڑے گی. اس لیے فرمایا کہ جو علماء ربانیین ہیں ان کی قدر کرنا یہ شاعر اللہ میں سے ہے. اور شاعر اللہ کا اکرام وہی کرتا ہے جس کے دل کے اندر تقوی اور ایمان ہوتا ہے. علماء جہاں کہیں بھی ہوں ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. ان کی قدر و منزلت اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو. بلکہ ہمارے ایک شیخ فرمایا کرتے تھے بھائی عالم اگر بے عمل بھی ہے تو علم کی نسبت سے اس کی بھی بے قدری نہ کرو. عالم بے عمل بھی ہے تو علم کی نسبت سے اس کی بھی بے قدری نہ کرو. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن غلط پرنٹ ہو گیا. بے عمل عالم کی مثال کیا ہے؟ جیسے قرآن غلط پرنٹ ہو گیا. جب قرآن غلط پرنٹ ہو گیا تو آپ اس کو نالی میں نہیں پھینکتے, کیا کرتے ہیں؟ ادب سے اوپر رکھ لیتے ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی عالم ربانی کی شان کے اندر گستاخی کر لے اس پر کفر حکمی لگ جاتا ہے. کیا چیز لگتا ہے؟ کفر حکمی لگ جاتا ہے. اور کفر کی مختلف قسمیں وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں. ایک کفر حکمی ہے تو مسلمان, اس پر کفر کا حکم لگ گیا. اب جس پر کفر کا حکم لگ جاتا ہے اس کو پھر دو کام کرنے ہیں, تجدید ایمان بھی کرنا ہے, تجدید نکاح بھی کرنا ہے. کیونکہ اس کا نکاح بیوی سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مسلمان ہے, یہ کافر ہے. کافر کا نکاح مسلمان بیوی سے
टूट जाता है। इसको तजदीद ईमान भी करना है और तजदीद निकाह भी करना है। इसलिए बड़ी एहतियात से उलमा के लिए ज़बान को खोला करो, उलमा के लिए बड़ी एहतियात से ज़बान को खोला करो। अभी मुझे उन्होंने अपने मोबाइल में एक दो वीडियो बताई जो अहले हक़ उलमा के लिए किसी ने यहाँ भेजी हुई हैं। तो मेरी ये उनसे दरख्वास्त है, अगर वो शादीशुदा हैं तो अपना निकाह भी दोबारा पढ़वा लें और वो जो है वो तजदीद ईमान भी कर लें और तजदीद निकाह भी कर लें। आइंदा के लिए मोहतात रहें। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरे की बात है। तो बात मैं ये कर रहा था कि उलमा से आपकी जान नहीं छूट सकती, कहाँ? जन्नत में भी। तो अल्लाह पाक क्या फरमाएंगे? जाओ उलमा से पूछो कि क्या चीज़ रहती है। तो वो जाकर उलमा से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि आप अल्लाह पाक से अल्लाह पाक का दीदार मांगे। क्या चीज़ मांगे? दीदार मांगे। फरमाया जब ये अहले जन्नत में अल्लाह पाक का दीदार करेंगे तो इनको जन्नत की नेमतें भी भूल जाएंगी। और इस मैदान में अहले जन्नत अपनी अपनी जन्नतों से फरमाया कि ये तख्तों पर बैठकर आकर वहाँ अल्लाह पाक का ये दीदार करेंगे। जिब्राईल अमीन से पूछा, अरे जिब्राईल, इस दुनिया में भी मैदान मजीद का कोई नक्शा है? फरमाया हाँ, ये जुम्मे का जो इज्तिमा है ना, ये मैदान मजीद का नक्शा है। और वो आलिम जो आकर खुतबा देता है, चूँकि ये अल्लाह के खलीफा की हैसियत से यहाँ है, तो ये आकर जब खुतबा देता है तो ये पूरा वो मैदान मजीद का मंजर है। इसलिए फरमाए कि जो आदमी मस्जिद में पहले आकर नज़दीक बैठकर जब इमाम खुतबा दे रहा हो और ये इमाम का जितना ज़्यादा शौक़ से दीदार करेगा, वहाँ जन्नत में इसको इतना ही ज़्यादा अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। इसलिए अज़मत के साथ, शौक़ के साथ आपने इमाम के खुतबे को भी सुनना है, उसकी अज़मत को भी दिल में बिठाना है। और जितने पहले आकर जितने शौक़ से और अज़मत के साथ उसका दीदार करते रहेंगे तो वहाँ आपको जन्नत से भी बड़ी चीज़ मिलेगी। और वो क्या है? अल्लाह पाक का दीदार है। अल्लाह पाक का दीदार जिसको नसीब हो जाएगा वो जन्नत की नेमतों को भी इसके मुकाबले में भूल जाएगा। फिर हफ्ते में एक दिन ये दीदार होगा और वो जुम्मे के दिन होगा। हाँ, वहाँ पर भी जुम्मा होगा और जन्नती इंतज़ार करेंगे, हाय कब आएगा वो जुम्मा, हम अल्लाह पाक का दीदार करेंगे। और फिर जुम्मे के मुंतज़िर रहेंगे। और यहाँ जो पहले आकर जल्दी बैठता है और शौक़ से और अज़मत के साथ अपने इस खतीब के खुतबे को सुनता रहता है, जितना ज़्यादा सुनेगा उतना ज़्यादा उसको वहाँ दीदार भी नसीब हो जाएगा।